وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر پاتے ہیں جو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ زندگی کے تمام امور کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ ہمیں کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اور ہمیں بار بار یہ بات سکھائی یہاں تک کہ ہم کسی حالت میں بھی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس پر سر تسلیم خم کریں۔ فتنہ ان لوگوں تک ہی نہیں پہنچے گا کہ جو ظالم ہیں، بلکہ جب فتنہ آئے گا تو پھر سب تک پہنچے گا۔ جب فتنہ آئے گا تو پھر اس میں سارے کے سارے رگڑے جائیں گے، وہ نیک ہوں وہ بد ہوں، وہ سارے کے سارے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم نے اپنا دھیان رکھنا ہے اور ہر طرح کی فتنوں سے بچنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 24 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے، تیسرا رکوع سورہ انفال کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے، اور وہی لوگ اللہ کو محبوب ہیں جو اس کا حکم مانتے ہیں، وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر پاتے ہیں جو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ زندگی کے تمام امور کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ ہمیں کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اور ہمیں بار بار یہ بات سکھائی یہاں تک کہ ہم کسی حالت میں بھی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس پر سر تسلیم خم کریں۔ ایک صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ اب وہ نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ چونکہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں تو میں نماز مکمل کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور آپ کی بات سنوں۔ نماز مکمل کر کے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید، جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب بھی تمہیں رسول بلائے فوراً ان کی بارگاہ میں پہنچ جایا کر؟ یعنی نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک روایت وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو انہوں نے بھی یہی سوچا۔ مطلب یہ ہے نماز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اہم معاملہ ہوگا جس کے لیے انہوں نے بلایا، تو ان کی اطاعت ہی اصل میں تو عبادت ہے۔ نماز ہو تب بھی ان کی اطاعت ہے، روزہ ہو تب بھی ان کی اطاعت ہے، اور دیگر عبادت کے امور ہوں یا معاملات ہوں ان کی اطاعت ہی عبادت ہے۔ تو جب ان کی اطاعت ہی عبادت ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جواب دو یا حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، جب تمہیں بلائیں تو ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، ان کا کہا مانو۔ استجیبوا للہ وللرسول، یہاں ایک اور بات جو بہت سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ اور اس کا رسول دو ہستیوں کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے اور رسول کا ذکر ہے۔ یعنی جب اللہ اور اس کا رسول ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا اذا دعواکم جب وہ دونوں تمہیں بلائیں، لیکن جملہ اس طرح ہے کہ جب وہ ایک تمہیں بلائے۔ اللہ کے پیچھے اللہ کا بھی ذکر ہے اور رسول کا بھی ذکر ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ دونوں بلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ دو حکم نہیں ہے، یہ ایک ہی حکم ہے۔ اذا دعاکم کا مطلب ہے کہ جب تمہیں رسول بلائیں، تو رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ کوئی دو اطاعتیں نہیں ہیں،
یہ کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے، اور وہ بلاتے کس کی طرف ہیں؟ اذا دعاکم، وہ جب تمہیں بلائیں، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے، یا تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو چیز تمہیں زندگی عطا کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف بلاتے ہیں جو انسان کو زندگی عطا کرتی ہے، جو انسان کی قلب و روح کو زندگی بخشتی، جو انسان کو زندگی دوام، حیات دوام عطا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اسی چیز کی طرف بلانا۔ حضور کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ حضور کس کی طرف بلاتے ہیں؟ کار خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو زندگی عطا کرتی ہے، جو انسان کی روح کو زندگی عطا کرتی ہے اور انسان کو حیات جاوداں بخشتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی حائل ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا، اسی کی طرف، اسی کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا حکم انسان کے ارادوں اور انسان کی سوچ پر حاوی ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مقدم ہونا چاہیے، اور باقی انسان کی سوچ اور فکر وہ پیچھے رہ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم انسان کی دل کے درمیان آ جائے، اور یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور وہی پلٹتا ہے، وہی نیک ارادے عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ چھوڑ دے، انسان پر نظر کرم چھوڑ دے، تو پھر انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی دعائیں فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے قلب کو، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یعنی یہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور ڈرو اس فتنہ سے کہ لا تصيبن الذين، وہ نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا خاص طور پر۔ یعنی وہ صرف ان لوگوں کو ہی نہیں آئے گا، اور فتنہ ان لوگوں تک ہی نہیں پہنچے گا کہ جو ظالم ہیں، بلکہ جب فتنہ آئے گا تو پھر سب تک پہنچے گا۔ جب فتنہ آئے گا تو پھر اس میں سارے کے سارے رگڑے جائیں گے، وہ نیک ہوں، وہ بد ہوں، وہ سارے کے سارے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس فتنے سے کیا مراد ہے، اور کس فتنے سے ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی ہے؟ جو انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کے مسائل اور طرح طرح کی چیزیں انسان کو دیکھنا پڑتی ہیں، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم نے اپنا دھیان رکھنا ہے اور ہر طرح کے فتنوں سے بچنا ہے، اور ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک تو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ارشاد بھی فرمایا کہ اگر تم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، تو پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، تو پھر سارے کے سارے اس میں پھنسیں گے۔ پھر وہ نیک لوگ بھی ہوں گے جو لوگوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کشتی کی، کہ ایک کشتی کے دو پورشن ہیں، ایک نیچے والے پورشن میں ہے، ایک اوپر والے پورشن میں، اور نیچے والے جو ہیں وہ کشتی میں سوراخ کر کے پانی لے لیتے ہیں کہ ہم اوپر جائیں گے تو تنگ ہوں گے، لوگ تنگ ہوں گے ہم سے، تو نیچے سے ہی اپنا پانی نکال لیتے ہیں، تو جب کشتی میں سوراخ کریں گے تو پانی کشتی میں آ جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی۔ تو جب سوراخ کر رہے ہیں تو اور اوپر والے لوگ دیکھتے ہیں کہ نیچے والے سوراخ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کا پورشن ہے، وہ سوراخ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، وہ نہیں روکیں گے تو وہ خود بھی ڈوبیں گے تو اور نیچے والے بھی ڈوبیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا یہ ضروری۔ اور دوسری یہاں پر ہمیں جہاد کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ جہاد کو ہمیشہ اختیار کیے رکھنا۔ امت مسلمہ جہاد کو چھوڑے گی تو پھر فتنوں کا شکار ہوگی، جہاد کو چھوڑے گی تو پھر آزمائشیں آئیں گی، اور آج اسی طرح ہے۔ اور پھر یہاں ہمیں یہ بھی سبق سمجھ آتا ہے کہ جو یہ فرمایا گیا کہ تم
یہ آزمائش ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ صرف ظالموں کو پہنچے گی، نہیں، جب وہ آزمائش آئے گی، جب فتنہ آئے گا تو پھر تم سب تک پہنچے گا۔ تو آج ہم یہ نہ سمجھیں کہ آج ہمارے فلسطینی بھائی وہ آزمائش میں ہیں تو ہم تو بڑی دور بیٹھے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، ایک قوم پر جب وہ آزمائش آتی ہے اور دوسرے بھائی جب اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو وہ پھر آگے بڑھتی ہے اور پھر ان کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس طرح پھر سارے کا سارا جو کنبہ ہے اور سارے کی ساری قوم ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتتی ہے۔ اس لیے یہاں یہ فرمایا گیا کہ فتنوں سے بچنا اور فتنوں سے ڈرنے کی کوشش کریں اور بچیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور وہ جو آزمائشیں آئیں گی ہم ان کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔